ضیا ٹی وی کے ناظرین، آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس خاکدان گیتی پر ہزاروں انسان روز پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں روز موت کی آغوش میں ہمیشگی کی نیند سو جاتے ہیں۔ آنے جانے والوں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، پر ہر جانے والا وقت کے ساتھ بھلا دیا جاتا ہے اور اس کا نام گمگشتہ اور اس کی داستان قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ لیکن دوستوں، ان آنے جانے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے وجود کو عشق حقیقی کی آگ میں تپا کر ایسا کندن بنا لیتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی ان کی یادوں کی چمک ماند پڑنے کا نام نہیں لیتی، اور رہتی دنیا تک نہ صرف ان کا نام زندہ رہتا ہے بلکہ اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرنا رحمت خداوندی کے نزول کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کہے جاتے ہیں۔ ناظرین، ضیا ٹی وی کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ایک ایسی ہی برگزیدہ ہستی کا تذکرہ کیا تھا اور آج بھی اسی ذکر خیر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستوں، ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور تارک السلطنت غوث العالم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو اسے بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ حضرت مخدوم سمنا کی پوری زندگی کا مکمل خاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ سکے۔ تو ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت مخدوم اشرف سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر ہندوستان کی جانب چل پڑے اور حضرت علاء الحق پنڈوی سے ملنے پنڈوا تشریف لے آئے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت علاء الحق پنڈوی نے حضرت مخدوم سمنا کا ان کی شان کے شایان استقبال فرمایا اور انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ پھر معرفت الہیہ کا بیش بہا خزانہ دھیرے دھیرے ان کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ حضرت مخدوم سمنا 6 سال تک اپنے پیر حضرت علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں رہے اور وہاں رہ کر ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ صاحب علم و فضل تو آپ پہلے ہی سے تھے، اب پیر کامل کی نگرانی میں سلوک و تصوف کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ولایت بلکہ غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ پیر کامل نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا اور فرمایا، اب تم جون پور کے فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ کہ وہی جگہ تمہاری مستقل قیام گاہ ہوگی۔ ناظرین، حضرت مخدوم سمنا کو شیخ علاء الحق نے جس جگہ جانے کو کہا تھا یہ وہی جگہ ہے جسے آج ہم اور آپ کچھوچا شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اب مخدوم سمنا اپنے شیخ کے حکم پر جون پور تشریف لے گئے اور یہاں قیام فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اولیاء کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں یا اس موضوع پر بیانات سننا پسند کرتے ہیں تو آپ نے ایک بات اکثر اولیاء کی زندگی میں کامن دیکھی ہوگی، اور وہ یہ کہ اکثر اولیاء کرام پہلے علم ظاہری یعنی شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کی بارگاہ سے علم باطن یعنی طریقت کا علم سیکھتے ہیں، اور جب وہ ان دونوں قسم کے علوم میں کامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی وسیع و عریض زمین کی سیر پر نکل جاتے ہیں اور دنیا کے چپے چپے میں موجود اللہ کے مقرب بندوں یعنی اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اور یہ سب کر چکنے کے بعد پھر ایک خاص علاقے کو اپنا مستقل مسکن بنا کر مخلوق خدا کی رہنمائی اور خدمت خلق میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ہو بہو یہی طریقہ کار حضرت مخدوم سمنا کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتا ہے۔ جون پور میں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ اسلامی ممالک کے سفر پر نکل پڑے۔ حجاز مقدس یعنی حرمین طیبین تشریف لے گئے اور خانہ خدا اور روضہ رسول اللہ کی زیارت سے خود کو مشرف فرمایا۔ پھر ملک شام گئے، عراق گئے، مصر گئے، ترکی گئے اور ان جیسے کئی ممالک کا سفر کیا۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین سے ملے، ان کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اگر میں آپ کے زمانے کے چند نامور اولیاء کا نام لوں تو مخدوم سید جلال الدین بخاری ہیں، جنہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ہیں۔ مخدوم دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی چشتی ہیں، گلبرگہ شریف میں جن کا مزار ہے۔ پھر حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی ہیں، حضرت خواجہ حافظ شیرازی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، کن کن کا نام لوں، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے ہم زمانہ ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے گئے اور فیضیاب ہوتے گئے۔ آپ کا یہ سفر 15 سالوں تک جاری رہا، اور پھر ہر در سے فیضان لوٹنے کے بعد اور برکتیں حاصل کرنے کے بعد آپ جونپور واپس تشریف لے آئے اور یہاں مستقل قیام اختیار فرمایا۔ پھر ساری زندگی آپ دین و ملت کی خدمت انجام دیتے رہے، علم ظاہر و باطن کا فیضان لٹاتے رہے۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی، ہزاروں دلوں کو آپ نے توحید کے نور سے منور فرمایا۔ آپ کے دم سے سلسلہ چشتیہ کو ایک نئی زندگی ملی۔ آپ نے درجنوں کتابیں تصنیف فرمائی، آپ نے طویل زندگی پائی۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق 120 سال ہوئی۔ 808 سن ہجری یا 832 سن ہجری میں 28 محرم الحرام سنیچر کے دن آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی خانقاہ میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، حضرت مخدوم اشرف سمنانی ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی ذات سے درجنوں کرامتوں کا ظہور ہوا، جن کا ذکر ہم اکثر تقریروں اور بیانوں میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی خانقاہ یوں تعمیر کی گئی تھی کہ عمارت کے تینوں اطراف میں ایک تالاب کھودا گیا تھا۔ جب تالاب کی کھدائی کی جا رہی تھی تو کدال کی ہر ضرب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جا رہا تھا، جس کی برکت سے اس تالاب کا پانی آب شفا بن گیا تھا۔ آج بھی وہ تالاب موجود ہے اور اسے نیر شریف کہا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنا کی یہ کرامت آج بھی زندہ ہے کہ اس نیر شریف سے اگر کوئی غسل کر لے یا اس کا پانی پی لے تو وہ بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے جادو کے اثرات، آسیب کے اثرات یا خبیث جن نے اگر کسی کو پریشان کر رکھا ہے تو وہ ایک بار کچوچا مقدسہ جا کر نیر شریف سے غسل کر لے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت مخدوم پاک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مختصر احوال، جسے ہم نے بڑی عقیدت اور محبت سے آپ تک پہنچایا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مخدوم پاک کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری رکھے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔